الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله جزا الله عنا سيدنا ونبينا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم ما هو أهله قل الحيلة أنت وسيلتي يدركني يا رسول الله انظر حالنا يا حبيب الله اسمع قالنا إننا في بحر غم مغرق خذ يدي سهل لنا أشقالنا فصل لربك وانحر صدق الله مولانا العظيم الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله حمد و صلاۃ کے بعد میرے نہایت واجب الاحترام عزت اور تکریم کے لائق محبتوں اور چاہتوں کے لائق بزرگ حضرات، نمازی، نوجوان، بچے، اللہ رب العزت کا بے پناہ شکر ہے کہ اس نے آج ایک بار پھر ہمیں جمعۃ المبارک کا دن ہمیں نصیب کیا ہے۔ آج کے دن کو بہت بڑی فضیلت بھی حاصل ہے کہ آج ایک تو حج کا مہینہ بھی ہے اور حج کا ارکان جتنے بھی ہیں ان میں سے کچھ ارکان ادا کر دیے جا چکے ہیں۔ خوش قسمت ہیں وہ لوگ کہ جن کو اللہ رب العزت نے اس پرفتن دور میں اپنے گھر کی زیارت سے مشرف کر دیا ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ ان کا مال بھی بہت پاکیزہ مال ہوگا، اس کا پیسہ بھی بہت پاکیزہ پیسہ ہوگا کہ جس کو اس نے خدا کے گھر کے لیے استعمال کر کے، سفر کر کے، پیسہ خرچ کر کے مالی عبادتوں کو اپنے آپ کو سنوار دیا ہے۔ عبادتیں بہت طرح کی ہوتی ہیں، دو طرح کی عبادتیں ہیں، ایک بدن کی عبادت اور ایک مالی عبادت۔ کہ ایک وہ عبادت کہ جو بدن کے ساتھ تعلق رکھتی ہے جیسے نماز، روزہ، اور دوسری وہ عبادتیں ہیں کہ جو مال کے ساتھ تعلق رکھتی ہیں۔ آپ کا مال لگے گا تو آپ کو اللہ رب العزت اجر سے نوازے گا، تو حج بھی مال اور بدنی دونوں عبادتوں کا مجموعہ ہے۔ آپ کا پیسہ بھی لگتا ہے اور آپ کی طاقت بھی لگتی ہے، تو جب یہ دو عبادتیں مل جاتی ہیں تو پھر اللہ کا فرمان اور اللہ کے سونے حبیب کا فرمان کہ جب تم حج کر کے فارغ ہو جاتے ہو، حج کے تمام ارکان سے تم فارغ ہو جاتے ہو، شیطان کو تم کنکر مار کر طواف زیارت کر کے میدان عرفات اور مزدلفہ کے خوبصورت لمحات کو اپنے سامنے رکھ کر جب تم حج کی نعمت سے اور حج کی عبادت سے آزاد ہوتے ہو تو گویا آپ اس طرح ہوتے ہو کہ جیسے آپ کے نامہ اعمال میں کوئی گناہ ہو ہی نہیں، مطلب کہ جیسا آپ ابھی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوئے ہوں، تو جس طرح اس بچے کے نامہ اعمال میں کوئی ایک گناہ نہیں ہوتا، تو ہمارے سونے نبی ارشاد فرماتے ہیں کہ جب ایک حاجی حج کر کے نکلتا ہے تو اس کے بھی نامہ اعمال میں
رائی کے دانے کے برابر بھی کوئی گناہ نہیں بچتا۔ سب کے سب گناہ اللہ رب العزت اس کے معاف فرما دیتا ہے۔ یہ رہی اس دن کے ساتھ تعلق رکھنے والی اور اس مہینے کے ساتھ تعلق رکھنے والی کچھ باتیں۔ لیکن اس مہینے کو ہم عید الاضحیٰ کے نام سے بھی جانتے ہیں کہ اس مہینے میں عید الاضحیٰ اللہ رب العزت ہمیں میسر کرتا ہے۔ مسلمانوں کی عبادت کے لیے ایک عید کا دن بھی اللہ رب العزت ہمیں عطا فرماتا ہے۔ تو اس عید کے اندر بھی نماز بھی پڑھی جاتی ہے۔ لوگ جن کو اللہ رب العزت توفیق سے نوازتا ہے تو وہ قربانیاں ادا کر کے بھی اللہ کو راضی کرتے ہیں، کچھ حصہ ڈال لیتے ہیں، کچھ اپنا پورا جانور خرید کر لے آتے ہیں۔ تو جس انسان کی جتنی طاقت ہوتی ہے وہ اس حساب سے اللہ کو راضی کرنے کے لیے کوشش میں لگا رہتا ہے۔ اور جب عید الاضحیٰ کا موسم آتا ہے، عید الاضحیٰ کا جب چاند طلوع ہوتا ہے تو اس میں کچھ اللہ والے اللہ کو راضی کرنے کے لیے کچھ یہ ادا بھی اپناتے ہیں کہ وہ بال اور سر سے لے کر پاؤں تک جتنے بھی بال ہیں ان سب کو وہ نہیں کاٹتا۔ ناخن ہیں تو وہ ان کو بھی صاف نہیں کرتا، ان کو بھی تراشتا نہیں ہے۔ کیوں کہ ہمارے نبی نے فرمایا کہ جب کوئی قربانی کرتا ہے اور وہ جسم کے بال اور ہاتھوں کے ناخن نہیں کاٹتا تو گویا اللہ رب العزت اس نہ کاٹنے کی عبادت بھی اس کو عطا فرما رہا ہوتا ہے۔ اب کچھ مسلمان ایسے بھی تھے، کچھ صحابہ اتنے غریب بھی تھے کہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ ہمارے پاس تو اتنا مال نہیں کہ ہم اللہ کی بارگاہ میں قربانی دیں، اور جب قربانی دیں گے تو پھر ہم بھی ناخن نہیں کاٹیں گے، ہم بھی سر کے بال، بغل کے زیر ناف کے بال ہم نہیں کاٹیں گے، کیونکہ جب قربانی کرنے والے کو اللہ رب العزت یہ ثواب عطا کر رہا ہوتا ہے۔ میری طرف توجہ رکھیں آپ۔ تو یا رسول اللہ ہم تو غریب ہیں، ہم وہ عبادت کیسے ادا کریں؟ تو حضور نے فرمایا کہ بے شک تم قربانی نہ کرو، مطلب کہ وہ شخص کہ جس کے پاس اتنا مال نہیں کہ وہ قربانی ادا کر سکے، تو ہمارے سونے آقا نے ارشاد فرمایا کہ بے شک قربانی ادا نہ کر، لیکن اگر تو اس ادا کو اپنا لے گا، یا رسول اللہ کون سی ادا کو؟ کہ ناخن نہ کاٹنے والی ادا اور بال نہ کٹوانے والی ادا اگر تو اپنا لے گا، بجائے بجز اس کے کہ تو قربانی بھی نہیں کر رہا، تو ہمارے سونے نبی ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت تجھے بھی قربانی والا ہی ثواب عطا فرمائے گا۔ تو یہ ہمارے نبی نے اور ہمارے رب نے ہمیں کسی حال میں بھی تنہا نہیں چھوڑا۔ یہ صرف ہم لوگ ہیں کہ اپنا ہاتھ اپنے نبی سے چھڑا کر اپنے آپ کو دور پھینک رہے ہیں۔ یہ ہم لوگ ہیں کہ اپنے آپ کو جہنم میں جان بوجھ کر دکھیل رہے ہیں۔ ہم اپنے آپ کو حضور کے دامن سے اس قدر دور کر چکے ہیں کہ آج جب ہمارے سامنے کوئی امام، کوئی مولوی، کوئی خطیب یا کوئی والد، کوئی بزرگ ہمیں دین کی بات اگر سمجھانے کی کوشش کرتا ہے تو اس کی بھی مذاقیں اڑائی جاتی ہیں۔ بہرحال اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، کہ بس نماز ادا کرو اور قربانی کرو۔ اپنے سونے حبیب کو اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے کہ محبوب آپ نماز ادا کرتے رہیں اور قربانی ادا کریں۔ تو یہاں اللہ رب العزت نے 2 عبادتوں کا ذکر کیا ہے سورہ کوثر کی آیت نمبر 2 میں کہ محبوب ایک تو آپ نماز ادا کرتے رہیں اور دوسرا میرے نام کے لیے میرے راستے میں آپ قربانی کریں، کسی جانور کی قربانی آپ دیں۔ تو پھر یہی وجہ ہے کہ آج ہر مسلمان پر صاحب نصاب خاموش رہے، بچوں ان کو چپ کراؤ،
جو بھی صاحب نصاب ہوتا ہے اللہ رب العزت اس پر قربانی لازم کرتا ہے۔ تو یہ قربانی ہر انسان پر واجب ہے، یہ کہنا جملہ میں سمجھتا ہوں کہ غلط ہے کہ ہر انسان پر لازم ہے، فرض ہے، واجب ہے، نہیں، کچھ شرطیں ہیں۔ وہ شرطیں جب کسی مسلمان میں پائی جائیں گی تو پھر اس مسلمان پر قربانی لازم ہو جائے گی۔ وہ شرطیں میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ وہ کون کون سی ایسی شرطیں ہیں کہ جو ایک مومن کے اندر، ایک مسلمان کے اندر اگر پائی جائیں تو پھر اس پر قربانی لازم ہوتی ہے۔ تو نمبر 1 شرط یہ ہے کہ سب سے پہلے وہ انسان کلمہ پڑھنے والا مسلمان ہو، اپنے سونے نبی کا کلمہ، اپنے رب کا کلمہ پڑھنے والا ہو، اپنے نبی کے دامن کو وہ تھام کر چلنے والا ہو، اپنے نبی کو اپنا آقا تصور کر کے اس دنیا میں اپنی زندگی بسر کرنے والا ہو۔ کسی کافر پر قربانی لازم نہیں ہے۔ پہلی شرط کیا ہے؟ ہم نے ایک انسان کو سامنے رکھنا ہے اور ایک ایک کر کے شرطیں ہم نے تلاش کرنی ہیں اور اس پر لگانی ہیں کہ آیا یہ شرطیں اس مسلمان میں پائی جا رہی ہیں یا نہیں۔ تو پہلی شرط کیا ہوئی کہ مسلمان ہونا، کلمہ پڑھنے والا ہونا، کلمہ جو پڑھ لے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، تو حضور فرماتے ہیں کہ اگر وہ 1000 سال کا عرصہ بھی کفر میں گزار کر آئے اور صرف یہ جملہ پڑھ لے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، تو اللہ رب العزت اس جملے کے بدلے میں وہ 60 سال اور 1000 سال کے گناہ، کفر کے اندر زندگی گزارنے والے جو گناہ تھے، کفر ایک سب سے بڑا گناہ خود ہے، اللہ وہ سب کے سب گناہ اس کے معاف فرما دیتا ہے۔ تو مسلمان ہونا یہ بہت بڑی دولت ہے۔ شکر الحمدللہ کہ ہمیں اللہ رب العزت نے مسلمان گھرانے میں پیدا کیا ہے۔ تو پہلی شرط کیا ہوئی؟ مسلمان ہونا۔ اور بہت سے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ صرف مردوں پر ہی احکام لازم ہوتے ہیں، لاگو ہوتے ہیں، یہ بات غلط ہے۔ اگر مسلمان مرد ہے اور ساتھ میں مسلمان عورت ہماری ماں، ہماری بہن، بیوی بھی ہے، تو وہ اس پر بھی قربانی لازم ہوگی۔ ہم 2 جنسوں کو سامنے رکھ لیتے ہیں، ایک مرد کو اور ایک عورت کو۔ مرد مسلمان ہے اور عورت بھی مسلمان ہے۔ جب ایک انسان کے اندر یہ شرط پائی جائے گی تو اس پر قربانی لازم ہوگی۔ یہ شرط نمبر 1 ہوئی۔ میں آرام سے تفصیل کے ساتھ آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں تاکہ جب آپ یہاں سے نکلیں تو باہر آپ کسی کو یہ کہہ سکیں کہ یار یہ شرطیں آج ہم نے سنی ہیں، لہٰذا یہ شرطیں جس میں پائی جائیں گی اس پر قربانی لازم ہے۔ پہلی شرط مسلمان ہونا۔ دوسری شرط ہے کہ آزاد ہو۔ شکر الحمدللہ کہ ہمارا ملک اور ہم آزاد ہیں، ہم کسی کی غلامی میں نہیں ہیں۔ آج کا معاشرہ آزادی تو کر رہا ہے، لیکن اے کاش کہ وہ گناہوں سے آزاد ہو جائے، اے کاش کہ وہ گناہوں سے آزاد اس طرح ہو کہ جب وہ صبح کرے اور صبح آنکھ کھولے تب سے لے کر رات آنکھ بند کرنے تک اس کے نامہ اعمال میں کوئی ایک گناہ بھی نہ ہو۔ جب وہ اپنے آپ کو ان گناہوں سے آزاد کر لے گا تو پھر میں کہوں گا کہ اب یہ حقیقی معنوں میں آزاد ہو چکا ہے۔ ہمیں کفار سے، کافروں سے آزادی اب نہیں چاہیے، ہم سب جانتے ہیں، سمجھتے ہیں۔ ہمیں اب اگر کسی چیز کی آزادی ضرورت ہے، چاہیے، تو وہ گناہوں سے آزادی ہمیں ضرورت ہے اس وقت۔ قربانی کے لیے دوسری شرط کیا ہے کہ آزاد ہو، غلام نہ ہو، کسی انسان کے ماتحت نہ ہو، کسی کافر کے ماتحت نہ ہو، کسی ایسے ملک میں نہ بس رہا ہو کہ جو غلامی کر رہا ہو۔ تو دوسری شرط کیا ہوئی؟ آزاد ہو۔ غلام بندے پر قربانی فرض نہیں ہے۔ تیسری شرط مالک نصاب ہو، صاحب نصاب ہو۔ یہ بات تفصیل والی ہے، اس کو ہم نے سمجھنا ہے۔ کان کھول کر، آنکھیں بھی کھول کر، دماغ کو حاضر رکھ کر اگر آپ سمجھیں گے تو بہت ہی آسانی کے ساتھ آپ سمجھ جائیں گے۔ مالک نصاب، صاحب نصاب کون شخص ہے؟ شریعت نے کچھ باتیں بتائی ہیں
52 تولہ چاندی، 52 یعنی 52 تولہ چاندی کی رقم یا چاندی اگر کسی شخص کے پاس ہے، ضروریات کو ایک سائڈ پر رکھے، اضافی مال اس کے پاس اگر ہے، اس پر قربانی لازم ہے۔ ایک نصاب۔ دوسرا 7.5 تولہ سونا اگر کسی انسان کے پاس، کسی بہن کے پاس ہے، ضرورت کا سامان، ضرورت کی اشیاء کو ایک سائڈ پر رکھ کر اگر کسی مسلمان بہن کے پاس، بھائی کے پاس اگر 7.5 تولہ سونا ہے تو اس پر قربانی لازم ہوگی۔ آج میں نے آج کے دن کی چاندی کا ریٹ میں نے موبائل سے نکال کر آپ کے سامنے رکھنا ہے کہ 10 گرام چاندی کا جو وزن اور قیمت جو بنتی ہے 1274 روپیہ آج کی تاریخ میں چاندی کا ریٹ بتایا جا رہا ہے۔ تو جب ہم اس کو 52 تولہ چاندی کی رقم تک لے جائیں گے تو یہ بنے گا 77,910 روپیہ۔ اب ہم نے دیکھنا ہے کہ گھر کی ضرورت کی جو چیزیں ہوتی ہیں کہ جو زندگی گزارنے کے لیے انسان کو ضروری ہیں، اس میں آپ گھر میں چلے جائیں، دروازے میں گھسیں گھر میں، سب سے پہلے آپ کو اگر پانی کی موٹر نظر آتی ہے تو وہ آپ کی ضرورت کی چیز ہے، اس پر قربانی نہیں ہوگی، اس کا پیسہ نصاب میں شامل نہیں کیا جائے گا۔ آگے چلے جاؤ تو آپ کے پاس ٹوٹیاں، نل وغیرہ یہ بھی چیزیں لگی ہوئی ہوں گی، یہ بھی ضرورت کی چیز ہے، اس کے بغیر بھی انسان زندہ نہیں رہ سکتا، زندگی نہیں گزار سکتا۔ آگے چلے جاؤ تو آپ کے پاس اب برتن آ جائیں گے، تو برتنوں میں کچھ ہماری مائیں بہنوں کے پاس ایسے برتن ہوتے ہیں کہ جو اضافی ہمارے کمروں کے اوپر وہ کانس وغیرہ بنائی ہوئی ہوتی ہیں، تو ادھر وہ سجانے کے لیے رکھے ہوئے ہوتے ہیں اور جو سالوں سال تک استعمال نہیں ہوتے، ان کو اب نصاب میں شامل کرنا پڑے گا۔ وہ برتن کہ جو استعمال کے ہیں، جن میں کپ ہیں وہ ہم ان میں چائے پیتے ہیں، کوئی کٹورا ہے تو ہم بٹھل جس کو بولتے ہیں اس میں پانی پیتے ہیں، پلیٹیں کھانا کھاتے ہیں، مطلب کہ جو برتن استعمال کے ہیں یہ اس نصاب میں داخل نہیں ہوں گے۔ آگے چلے جاؤ، بستر ہر گھر میں آج رواج بن چکا ہے کہ شادی جب کسی بہن کی ہوتی ہے تو ماں باپ کو یہ فکر لگتی ہے کہ یار کتنے جوڑے ہم اس کو رضائی تلائی کے دیں، تو بعض اوقات 8 9 رضائیاں تلائیاں بہنوں کے لیے بنائی جاتی ہیں۔ میاں بیوی تو صرف ایک رضائی یا ایک تلائی ہی استعمال کرتی ہے، یہ جوڑا ایک رضائی یا ایک تلائی یا ایک کمبل یا ایک چادر ہی استعمال ہوتی ہے، تو باقی اگر 10 بنائیے تو 9 کس کام میں، اگر 5 بنائیے تو 4 کس کام میں جائیں گی، تو ان رضائیوں کا حساب پیسہ لگانا پڑے گا۔ برتن اضافی پڑے ہوئے ہیں تو ان کا بھی حساب لگانا پڑے گا، بستر اگر اضافی پڑے ہوئے ہیں تو ان کا بھی حساب لگانا پڑے گا۔ گاڑی اگر موٹر سائیکل کسی کا ایک ضرورت ہے اور دوسرا اضافی ویسے کھڑا ہوا ہے تو اس کا بھی پیسہ لگانا پڑے گا۔ کار ہے، ایک کار اس کی ضرورت کی ہے، وہ استعمال بھی کرتا ہے، دوسری کار ایویں کھڑی ہوئی ہے، اس کا پیسہ لگانا پڑے گا۔ ایک مکان آپ جس میں رہ رہے ہو وہ تو ضرورت کا ہے، لیکن دوسرا آپ نے بنا کر ایویں چھوڑ دیا، اس کا پیسہ بھی لگانا پڑے گا۔ زمین آپ کی پڑی ہوئی ہے ایویں بلا وجہ کی، اس کا بھی پیسہ لگانا پڑے گا۔ مال تجارت، وہ انسان کے جو تجارت کرتے ہیں، مال خرید کر لے کر آتے ہیں، کچھ دکان میں رکھا ہوا ہے، کچھ گودام میں رکھا ہوا ہے، گودام والے مال کا بھی پیسہ لگانا پڑے گا، دکان میں موجود پیسے کا مال کا بھی پیسہ اور حساب لگانا پڑے گا۔ مطلب آسان لفظوں میں اب آپ یہ سمجھیں کہ جن چیزوں سے زندگی گزارنا مشکل ہو گھر کی ضرورت کے لیے، اب اس زمانے میں اے سی بھی آ سکتا ہے، فریج بھی آ سکتی ہے، کولر پنکھا بھی آ سکتا ہے، پنکھے بھی آ سکتے ہیں، ایگزاسٹ فین بھی آ سکتے ہیں، ان چیزوں کے بغیر انسان نہیں رہ سکتا، یہ چیزیں سب ضرورت کی ہیں۔ اب وہ اے سی فریج جن گھروں میں استعمال ہے تو وہ، جن گھروں میں آج تک فریج ہی نہیں ہے ان کا گزارا چل رہا ہے تو پھر وہ نہیں ہوگا۔ ایسی جن گھروں میں آج تک لگا ہوا ہی نہیں ہے تو پھر ان کا بھی حساب نہیں ہوگا۔ جن گھروں میں ایسی لگا ہوا ہے تو وہ ضرورت کی چیز ہے، وہ اس کے بغیر رہ نہیں سکتے، بعض اوقات لوگ بیمار ہوتے ہیں، گرمی میں نہیں رہ سکتے، تو ان کا یعنی ان ساری چیزوں کو اضافی چیزیں، اضافی برتن، اضافی کتابیں، اگر ہم عالم ہیں
ہمارے پاس اضافی کتابیں اگر پڑھی ہوئی ہیں، ہم سال بھر ان کو دیکھتے ہی نہیں ہیں، کھولتے ہی نہیں ہیں، تو جب قربانی کا موسم آئے گا، قربانی کا وقت آئے گا، تو ہمیں بھی حکم ہے کہ مولوی حضرات اب تم بھی اپنی کتابوں کا حساب لگاؤ، اگر 52.5 تولہ چاندی جتنی رقم بن جاتی ہے تو چل بیٹا قربانی ادا کر۔ آپ مجھے بتائیں کہ اس کائنات میں یا صرف اس گاؤں میں ایسی کوئی عورت بتا دے کہ جس کے پاس 1 تولہ سونا بھی نہ ہو۔ ہر عورت کے پاس 1 تولہ سونا تو ضرور ہے۔ شریعت کہتی ہے کہ جس عورت کے پاس 1 تولہ سونا ہے اس پر قربانی لازم ہے، اس پر قربانی واجب ہے۔ کہاں جائیں گے وہ ماں بہن والے رشتہ دار، شوہر، بیٹے کہ جنہوں نے اپنی بیویوں کو، اپنی بہنوں کو، اپنی ماؤں کو یہ مسئلے نہیں بتائے؟ کتنے عرصے سے وہ قربانی نہیں ادا کر رہی، آپ نے ابھی تک ان کو کچھ بولا ہی نہیں ہے۔ بیگم جی آپ پر قربانی لازم ہے۔ وہ بیگم کہ جو اپنے ساتھ جہیز کا سامان لے کر آتی ہے، ضرورت سے ہٹ کر جتنا مال بھی ہے وہ سب بیگم کا ہے، ملکیت لگائی جائے گی۔ اگر 52.5 تولہ چاندی جتنی رقم ان اضافی چیزوں کی بن رہی ہے تو بیگم پر قربانی لازم ہے۔ بیگم نہیں کر رہی، وہ بیگم پڑے سونا بھی گل جاتا ہے، بعض اوقات پیسہ بھی گل جاتا ہے، چیزیں بھی خراب ہو جاتی ہیں، اللہ کی نافرمانی الگ ہو رہی ہے، لیکن جیب سے اس بسترے سے یا اس صندوق سے وہ پیسے نکالنے کے لیے اس کو ہم خود راضی نہیں کرتے۔ تو آسان لفظوں میں اب میں بات کو بالکل مختصر کرنے لگا ہوں کہ وہ اشیاء کہ جن کے بغیر جینا محال ہو انسان کا، ان کو نکال دو۔ ان چیزوں کے علاوہ جتنی بھی چیزیں ہیں آپ کے گھر میں، ان سب کی قیمت لگانی پڑے گی۔ اگر قیمت 77,910 روپیہ اگر ابھی اس وقت کسی انسان کے پاس موجود ہے تو اس پر قربانی واجب ہے، فرض ہے، لازم ہے۔ یہ چاندی کا نصاب ہو گیا۔ بہنوں کے پاس اگر 1 تولہ سونا بھی موجود ہے تو اس پر بھی قربانی لازم ہے۔ حضرت چلو مان لیا سونا تو ہے، لیکن اس کے بعد نقدی پیسہ نہیں ہے، روپیہ نہیں ہے، شریعت کہتی ہے تو اس کا بھی حل ہم بتاتے ہیں۔ شریعت کہتی ہے سونے کو بیچ، پورا جانور لے سکتی ہے تو پورا لے، نہیں تو کم از کم حصے جتنی رقم تو پیدا کر۔ عورت پر قربانی اس صورت میں لازم ہوگی۔ یقین جانے کہ ہماری اکثر خواتین اس معاملے میں بڑی گنہگار ہیں، زکوٰۃ کے معاملے میں بڑی زیادہ گنہگار ہیں، اور پھر ہم انہی کی کمائی بھی کھا رہے ہوتے ہیں۔ تو معاشرے میں اسی لیے تبدیلی نہیں آ رہی، اسی لیے ہماری اولادیں نیک پیدا نہیں ہو رہی، اسی لیے ہماری اولادوں کو دین کی باتیں سمجھنے کے لیے ان کو آسانی میسر نہیں آتی، ان کے دل سخت ہو چکے ہیں۔ وجہ یہ ہے حرام کھا رہے ہیں مسلسل۔ تو حرام کھانے والا شخص کبھی بھی نیک لفظ، نیک الفاظ، اچھے الفاظ اپنی زبان سے کبھی بھی جاری نہیں کرتا۔ بہرحال آگے یہ مالک نصاب اور صاحب نصاب کی شرط تھی۔ میں بات کر رہا تھا کہ ایک انسان کو سامنے کھڑا کر لو، اس میں اگر یہ شرطیں پائی جائیں گی تو اس پر قربانی لازم ہوگی۔ مرد عورت دونوں پر قربانی لازم ہے، مرد ہے تو اس پر بھی قربانی لازم ہے، عورت ہے تو اس پر بھی قربانی۔ مسلمان ہونا چاہیے، آزاد ہونا چاہیے، صاحب نصاب ہونا چاہیے، عاقل ہو، مجنون نہ ہو، پاگل نہ ہو، بے ہوش نہ ہو۔ قربانی کے دنوں میں اگر کوئی شخص پاگل ہو جائے اس پر قربانی ختم ہو جائے گی۔ قربانی آنے سے پہلے مطلب کہ 10 ذوالحجہ سے پہلے اگر کوئی شخص پاگل ہو جائے تو اس پر قربانی ختم ہو جائے گی۔ عاقل ہو، مجنون نہ ہو، پاگل نہ ہو، بے ہوش نہ ہو۔ بعض اوقات اتنی بے ہوشی ہوتی ہے کہ وہ بے ہوشی سالوں تک چلی جاتی ہے، جس کو ہم کوما کہتے ہیں۔ پھر اس کے بعد بالغ ہو، نابالغ بچوں پر قربانی لازم نہیں ہے۔ اس کے بعد مقیم ہو، مسافر پر قربانی لازم نہیں ہے۔ مسافر اگر اربوں خربوں پتی بھی ہے، یہ اللہ تعالیٰ نے ایک اس کو رخصت دی ہے، اربوں خربوں پتی بھی اگر کوئی ہے اور وہ مسافر ہے اس پر قربانی لازم نہیں ہے۔ اگر وہ قربانی دے دیتا ہے تو اس کو صدقے کا اور نفل کا ثواب ضرور ملے گا، اللہ تعالیٰ ضائع نہیں کرے گا۔ اگر کوئی کروڑوں کا مالک ہے اور وہ سفر میں ہے تو
وہ اگر ادا کر دے تو کوئی ایسی حرج کی بات نہیں ہے، ادا ہو سکتی ہے اس کے بعد اس کی قربانی۔ میں سمجھتا ہوں کہ آپ کو بات سمجھ آ چکی ہوگی۔ اگر کسی کے ذہن میں کوئی سوال ہو قربانی کو لے کر تو وہ پوچھ سکتا ہے۔ جی جناب۔